بھی لوگ جانتے ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے، اور تب سے لے کے آج تک یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے جو رہنے والے عام انسان ہیں، وہ بہت مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہی سوچ کے 2019 5 اگست سے پہلے ہی ہم نے ایک کوشش کی تھی کہ جموں کشمیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم ایک یکجہتی کا جو مظاہرہ کریں، جس میں آپ کو یاد ہوگا 4 اگست کو میں کئی جو ہمارے لیڈر ہیں ان کے گھروں میں چلی گئی، چاہے وہ سجاد غنی لون صاحب تھے، چاہے شاہ فیصل تھے اس وقت، اور خاص کر فاروق صاحب کے ہاں، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم سب اکٹھا ہو کے آنے والے طوفان کا مقابلہ کریں۔ اور اس کے بعد 2019 ہو گیا اور ہم سب کو بند کر دیا۔ اور اس وقت جب فاروق صاحب اور عمر صاحب ریلیز ہو گئے تو انہوں نے بھی اس وقت یہی کہا کہ ہم مل جل کے چلیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب تک محبوبہ مفتی باہر نہیں آتی ہے تب تک ہم آپ کو کچھ بتا نہیں سکتے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور تب سے لے کے آج تک اگر آپ دیکھیں مشکلات ہماری بڑھ رہی ہیں، ہمارے لوگوں کی پکڑ دکڑ بالکل برقرار ہے۔ دل انسان کا ٹوٹ جاتا ہے جب بیواؤں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں جن کے بچے جموں کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بند ہیں، وکیل ان کی وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، کئی لوگ بہت بڑی بیماریوں کا شکار ہو گئے، کوئی ان کی داد رسائی نہیں سننے کے لیے تیار، کوئی ان کی بات نہیں کرتا ہے، اور ان بیچاروں کو جو ملتا ہے اس کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہماری خدا کے لیے ہمارے بچے اگر چھوڑنا نہیں ہے کم سے کم ان کو جموں کشمیر واپس لائے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جرنلسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ کیا ہوا، پی ڈی پی کے ساتھ کس طرح ہماری پارٹی کو تتر بتر کیا گیا۔ تو یہ سب سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ریزسٹنس کا ایک پی اے جی ڈی پارٹی بنائی تھی، ہم نے مل جل کے، اور کئی ہم نے میٹنگز بھی کی اور مل جل کے مشورے کیے کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے۔ اور نئی دلی کی کوشش رہی پہلے دن سے کہ پی اے جی ڈی کو کیسے توڑا جائے، کیونکہ ایک ریزسٹنس کا چہرہ بن گئی پی اے جی ڈی، اور خاص کر جموں کشمیر کے لوگ جو بہت بے دل ہو گئے ہیں، جن کو کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، ان کو پی اے جی ڈی میں ایک امید نظر آئی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی جو فیصلے کیے، پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوئی تو فاروق صاحب نے کہا، مشورہ تھا ان کو کہ ہمیں سب کو جانا چاہیے، تو ہم چلے گئے وہاں۔ اس کے بعد کشمیری پنڈتوں کے مسئلے کو لے کے ہم گورنر صاحب سے ملے، اسی طرح دوسری دن اور بھی مسائل، یعنی کہ ہم ہر چیز کا مل جل کے کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ پھر ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے تو نیشنل کانفرنس کی طرف سے یہ بات آئی کہ ہمیں مل کے لڑنا چاہیے، تو اس میں ہمارے کئی لوگ ناراض ہو کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے جن کو ہم مینڈیٹ نہیں دے پائے، مگر ہم نے سوچا کہ جو لارجر کاز ہے، جو بڑا مقصد ہے ہمارا جموں کشمیر میں اس وقت مصیبت کا مقابلہ کرنا، تو پورے ملک میں یہ میسیج آنا چاہیے کہ ہم ایک ساتھ ہیں اور ایک ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا الائنس میں بات ہوئی جموں کشمیر کی، تو میں نے یہ کہا کہ وہاں سب کے سامنے فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں، تو ہم جموں کشمیر میں پارلیمنٹ میں جو سیٹ شیئرنگ کا مسئلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں۔ تو ہم نے تو کہہ دی بات اور ہم اس پہ بالکل قائم تھے، مگر مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، مایوسی ہوئی یہ سوچ کے کہ ہر چھوٹی بات پہ پی اے جی ڈی میں مشورہ ہوتا تھا، فاروق صاحب فون اٹھا کے کہتے تھے، تو آج انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا، آج انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ پی ڈی پی جو ہے وہ الائنس میں کہیں نہیں ہے، تو آج انہوں نے کم سے کم اگر وہ ہم سے مشورہ کرتے، اگر فاروق صاحب یہ کہتے کہ ہمارے ورکرز نہیں مان رہے ہیں، ہمیں 3 سیٹیں لڑنی ہیں، تو ہم شاید ان کو کہتے ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یونٹی کے لیے پی ڈی پی کو قربانی دینی ہے تو ہم کہتے ٹھیک ہے، 1 سیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے 3 ممبر پارلیمنٹ تھے، ہمارے بھی 2014 میں 3 تھے، تو اس سے تو کوئی آسمان زمین پہ نہیں آ جاتا ہے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو ایک امید تھی ہماری پی اے جی ڈی الائنس سے، اس کے بعد جو انڈیا الائنس بنا تھا، پورے ملک کی امیدیں اس سے لگی ہوئی تھی، تو کہیں نہ کہیں جو آج
नेशनल कॉन्फ्रेंस का फैसला कई पिछले 1-1.5 महीने से आ रहा है, तो उसको बहुत बड़ा दचका लगा है। कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को कहीं ना कहीं एक जो आखिरी उम्मीद थी, जो काम जो बीजेपी की सरकार नहीं कर सकी, वो बदकिस्मती से आज PAGD के अपने मेंबर्स ने किया। तो मैं आपको पता है मैं फ़ाइटर हूँ, तो हम तो चाहते थे कि मफामत हो, हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबल ना आए, क्योंकि हमारा जो अपोनेंट है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी है, और उसने पूरे जम्मू कश्मीर को एक कैद खाना बना के रखा है। तो हम मिल के उसका मुकाबला करेंगे। पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज के फ़ैसले या इससे पहले जो फ़ैसला किया, उससे गोल पोस्ट चेंज कर दिया उन्होंने। जहां हम मिल के बड़े अपोनेंट का मुकाबला करते हैं, आज हमें एक दूसरे के आमने सामने ला के खड़ा किया है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि PDP में भी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। आपको पता है कि हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास भी एक वक्त में 60-65 सीटें होती थी, मगर लोगों ने फ़ैसला किया नहीं, अब 65 सीटें नहीं देनी है, 16 देनी है। इसी तरह लोगों ने हमें एक बार 3 पार्लियामेंट सीटें दी, उसके बाद फ़ैसला किया नहीं, अब एक भी नहीं देंगे। तो मैं समझती हूँ अब हम लोगों के सामने जाएंगे, उनके पास अपना केस रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की दिल्ली के पार्लियामेंट में आवाज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। इस आवाज़ पे नज़रें खाली जम्मू कश्मीर की नहीं, बल्कि 20-22 करोड़ मुसलमानों की भी लगी हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, जहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, और 80 करोड़ उन हिंदुओं की भी है जो गांधी के हिंदुस्तान में यकीन रखते हैं, जो नहीं चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो। तो इसलिए हमने आज फ़ैसला किया है कि हम जो हमारे